إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسا کہ نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی تو جن رسولوں کے اسماء گرامی قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ڈفرینٹ واقعات میں ان کی تعداد تقریباً 24 یا 25 ہے حتمی تعداد 24 ہے جن کے ذکر آئے ہیں 25 اس لیے کہ جنہوں نے ذوالکفل کو الگ نبی تصور کیا ہے اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے بیان نہیں کیے اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا ہم نے اسے رسول بنایا خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کو کوئی حجت اور الزام رسول کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے یعنی نبوت کا انذار اور تبشیر باخبر کرنے کا ڈرانے کا اور خوشخبری دینے کا اس سلسلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے پھر اللہ کا عذاب آئے تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہوگا اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبشرین اور منذرین کو بھیجنے کا جو سلسلہ بنایا وہ حجت قائم کرنے کے لیے بنایا
تاکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا با حکمت ہے۔ اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، یعنی انہیں ہدایت حاصل نہیں ہوگی سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اللہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر سوائے حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے۔ اس بات سے بعد آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ تو کلمات اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ کے لیے۔ کلمات اللہ کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم تک پہنچا، اور روح اللہ کا مطلب ہے کہ وہ نفخہ، وہ پھونک جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان پہ پھونکا، جس کے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کا قائم مقام کر دیا۔ تو وہ سوائے اللہ کی اولاد، اللہ کے کلمے کے اور اللہ کے حکم کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی تخلیق ہے۔ وہ معبود ہرگز نہیں ہو سکتے جس کی ماں بھی ہے۔ اور آگے آیات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے بندے تھے جو رزق بھی کھاتے تھے۔ تو جو انسان رزق کا محتاج ہو، جو تخلیق رزق کی محتاج ہو، وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔
مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر یا تکبر اور انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو۔ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے آر اور سرکشی اور انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کی کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا۔ اگر اس کے اولاد نہ ہو، پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا۔ اور اگر کئی بہن بھائی ہوں، یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الحمدللہ، ہماری سورہ نساء مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔